الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، یقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود۔ اگر آدمی کے سامنے سترہ نہ ہو، کجاوے کی لکڑی کا آخری حصے کی طرح جو تھوڑی اونچی ہوتی ہے، ایک بالش یا اس سے زیادہ، جس کو سترہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اگر وہ سترہ آدمی کے سامنے نہ ہو اور مصلی اور اس کے سجدے کے درمیان سے عورت یا گدھا یا کالا کتا گزر جائے تو اس آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا یہ چیزیں نماز کو کاٹ دیتی ہیں، نماز باطل ہو جاتی ہے سترے کے درمیان سے گزرے تو۔ اور اگر سترہ نہ ہو تو 3 ہاتھ کے درمیان سے اگر گزرے تو، 3 ہاتھ کے پڑے اگر گزرتی ہے تو انشاءاللہ ان چیزوں کے گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر سترے کے درمیان مصلی اور سترے کے درمیان سے گزر جائے، یا سترہ نہ ہونے کی صورت میں قیام کی جگہ جہاں وہ کھڑا ہے مصلی، اس سے 3 ہاتھ کے اندر سے اگر یہ تینوں چیزیں گزر جاتی ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی اور نماز پلٹانی پڑے گی۔ صحیح حدیث ہے۔ اور جو حدیث ذکر کی جاتی ہے اس کے بالمقابل کہ لا یقطع الصلاۃ شیء، ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ باقی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ تم لوگوں نے مجھے کتے سے اور گدھے سے تشبیہ دی، اور بہت بری تشبیہ دی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی تھی اور آپ نماز پڑھتے تھے اور میں اپنا پاؤں سمیٹ لیتی تھی اور پھر نکل جاتی تھی، تو لیٹنا الگ چیز ہے، گزرنا الگ چیز ہے۔ پھر اجنبیہ عورت کے گزرنے سے نفس میں تحریک پیدا ہوتی ہے جو اپنی بیوی کے گزرنے سے بھی نہیں ہوتی، چاہے کہ وہ لیٹی ہوئی ہو، اور وہ وہاں سے پاؤں سجدے گاہ سے ہٹاتی تھی اور آرام سے کھسک جاتی۔ اس لیے حضرت عائشہ کی اس حدیث میں اور مسلم کی اس حدیث میں کوئی تعارض نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنی گدھی کو چھوڑ دیتے تھے اور کتا گدھی دونوں کھیلتے تھے، وہ کافی دوری پر ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت آگے ہوتا تھا۔ تو اس لیے تمام تر روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح قول یہی ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے کالا کتا، گدھا اور عورت اگر گزرتی ہے سترے کے درمیان سے، یا سترہ نہ ہونے کی صورت میں جیسا کہ عرض کیا کہ سترے کا اندازہ ہے کہ 3 ہاتھ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے قیام اور آپ کے قبلے کی دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کی مسافت تھی، تو اگر اس سے اندر سے گزرتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور جو معارضے میں یا مقابلے میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اور ان کی تعویل اور توجیہ کی جا سکتی ہے، اور یہ جو حدیث کہ نمازی کی نماز کو کوئی چیز نہیں کاٹتی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس سے صحیح قول یہ ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز کو کاٹنے کا مطلب ہے کہ ثواب میں کمی ہو جائے گی، لیکن یہ تعویل ضعیف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ نماز پلٹانی پڑے گی۔ رہ گیا کہ اگر سورج گزر جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں بہرحال الکلب الاسود ہے، کالا کتا ہی ہے۔ لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز گزرے، ایون بلی ہی کی اور گزرے، آدمی روکنے کی اس کو کوشش کرے، لیکن کتے کے اوپر آپ خنزیر کو قیاس نہیں کر سکتے۔ تو جو حدیث میں آیا ہے، جتنا بھر آیا ہے اسی حد تک ہم کو رہنا ہے، اسی دائرے میں رہنا ہے۔ یہ حکم خنزیر کو شامل نہیں۔ تاہم نمازی کے اوپر یہ ضروری ہے کہ جو بھی چیز اس کے اور سترے کے درمیان سے گزرے اس کو روکے، اور اگر نہیں رکتا ہے تو طاقت سے اس کو روکے۔ هذا وباللہ التوفیق۔